بڑی کل گرما گرم بحث ہوئی، آپ بھی بولے، امتیاز شیخ صاحب بھی بولے. انہوں نے جو الزام لگایا، ایک تو یہ کہا کہ 12 برس کی گیس رہ گئی ہے، اس کے بعد یہ ہوا کہ گیس کی جو قیمت ملنی چاہیے سندھ کے صوبے کو وہ نہیں مل پاتی. یہ بحران ہے کیا؟ مطلب کیوں یہ باتیں اٹھ رہی ہیں، بار بار سامنے آ رہی ہیں؟ اچھا، پہلی چیز لیٹس گو ان آرڈر کہ سندھ کی گیس کی قیمت طے کرتی ہے ایک فارمولے کے تحت، اور جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اس کے بعد سے کوئی نئی گیس فیلڈ دریافت سندھ میں نہیں ہوئی ہے. تو پرائس سیٹنگ جو بھی کی گئی ہے ان گیس فیلڈ کی، وہ یا تو پی 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 کی اپنے دور حکومت کی ہوئی ہے، یا مشرف دور کی ہوئی ہے، یا نواز شریف دور کی ہے. تو ہم نے تو کوئی پرائس سیٹنگ نہیں کی. ویسے بھی پرائس سیٹنگ کا ایک فارمولا ایگریڈ ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں، اس کے تحت ہو رہا ہے. یہ الزام بے بنیاد ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک گیس فیلڈ کے ڈسکور ہونے میں اور اس کو ڈیولپ ہونے میں 3 سال لگتے ہیں. تم انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس وقت جتنی ایکسپلوریشن ہو رہی ہے وہ بہت کم ہے، اور اس چیز کا الزام جو 2.5 سال میں کوئی ویلز نہیں ہوئے، تو ایک تو آپ پی ٹی آئی کی حکومت کو دے سکتے ہیں یا آپ حالات کو دے سکتے ہیں. جس ملک کی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو، جس ملک کی فائنینشیل سچویشن بہت خراب ہو، آپ سوچیں لوکل ایکسپلوریشن کمپنیز خود ایکسپلور نہ کر رہی ہوں، تو باہر کی ایک بڑی ایفرٹ کی گئی تھی، $250 ملین بھی خرچ ہوا تھا، ایگزون آئی تھی آف شور گیس تلاش کرنے میں. یہ ہمارے آنے کے بعد پہلا تھا. لیکن اس کے بعد انفارچونیٹلی کووڈ ہو گیا. کووڈ کے اندر تو تمام ایکسپلوریشن ویسے ہی روک دی گئی، اور جب روک دی گئی ہے تو obviously کوئی نئی فیلڈ نہیں ہوئی. یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے امپورٹڈ فیول پہ نہیں رکھنا کہ ہم اپنی گیس ایکسپلوریشن کی طرف زیادہ توجہ دیں. تیسری بات یہ ہے کہ گیس کی کمی ہو رہی ہے، ہانٹ ہو رہی ہے، اس سے کہ ڈپلیشن ہو رہی ہے. اب اس گیس کی کمی کو پورا کیسے کیا جائے گا؟ وہ ایک مہنگی گیس ایل این جی کے ذریعے لا کے کیا جا سکتا ہے. ایل این جی گیس لا کے کتنی لائی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک ٹرمینل چاہیے ہوتا ہے، دوسری گیس پائپ لائن چاہیے ہوتی ہے. گیس پائپ لائن لے کرنے کی جو ہے کانٹریکٹ چلتا رہا، لیکن رائٹ آف وے نہیں دی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ڈیلے ہوئی. موسٹ آف دیٹ گیس فیلڈ از گوئنگ تھرو سندھ. when it reaches پنجاب تو پھر ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک پرابلم ہوئی کہ ایل این جی کی وہ نارتھ کی شارٹیج، اور وہ ویسے شارٹیج کی بات ہے کہ ہم امپورٹڈ گیس کے ذریعے پوری کر سکتے ہیں، وہ نہیں پوری کریں. تیسری اور سب سے اہم چیز جو ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کا اسٹینس جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں سندھ کی گیس کے اوپر پہلا حق سندھ کا ہے. تو میں اس اسٹینس پہ نہیں یقین رکھتا. میرے خیال سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کی ہیں، اور سندھ پاکستان کا حصہ ہے. اگر تیل کسی صوبے میں نکلے گا تو تیل پہ سارے صوبوں کا حق ہے. اگر سونا نکلے گا تو سارے صوبوں کا حق ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ صرف حق ہمارا ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور جو آئین کہتا ہے اس کی وہ انٹرپریٹیشن غلط کہہ رہے ہیں. آرٹیکل 158 ہے، میں آپ کے تمام ناظرین سے کہوں گا گوگل کر کے دیکھ لیجئے. اس کے اندر بڑے کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ ہاں، ایک ویل ہیڈ کے بارے میں پڑھ بھی دیتا ہوں. دا پروونس ان وچ، جس بھی صوبے کے اندر کنواں ہوگا گیس کا، اس صوبے کو اس گیس ہے کہ کنویں کے اوپر پہلی رائٹ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ تمام گیس پہ. اور اس کے ساتھ آخر میں ایک سبجیکٹ ٹو بھی لکھا ہوا ہے، سبجیکٹ ٹو دا کمٹمنٹس اینڈ آبلیگیشن ایز آن کمنسنگ ڈیٹ. اگر پاکستان کی حکومت نے کسی پرائیویٹ پاور ہاؤس کو یہ کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اتنی گیس آپ کو یومیہ دیں گے، تو اگر ایسے کوئی کمٹمنٹس ہیں تو پہلے وہ پورے کیے جائیں گے. اس کے بعد ہی صرف جو ہے صوبے کو ملے گا باقی گیس کے اوپر اختیار. انہی نے جو لے رہے ہیں، اس سے یہ ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی سازش ہے جو سندھ حکومت کر رہی ہے. اور لوگوں کا یہ گیس کے بحران کے اوپر، اس سے سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ گیس مسئلہ ضرور ہے لیکن ملک کی سالمیت سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اور یہ امتیاز شیخ صاحب اتنے معصوم آدمی نہیں ہے جتنے بنتے ہیں. یہ اتنے گھبراتے ہیں میرے بولنے سے کہ مجھے اس دن اسمبلی میں بولنے کا نہیں دیا تھا، اس سے کہ میں ان کو اسی بات پہ رگڑتا کہ آپ ملک دشمنی کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں پاکستان کھپے، اور باقی سارے وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ پاکستان نہ کھپے اپنے اس میں ہر حرکت میں.
चाहे वो देखिए यही मामला आइलैंड्स का है. आइलैंड में कब कोई आइलैंड जा सकता है? कोई क्रेन उठा के इस्लामाबाद ले जाएंगे वो जजीरे? वो जजायर रहेंगे तो सिंध में. नौकरियां किसको मिलेंगी? सिंध के लोगों को. प्रॉपर्टी टैक्स किसको मिलेगा? सिंध के लोगों को. इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी? सिंध के अंदर. वफाक को क्या मिल रहा है इसके अंदर? वफाक के अंदर तो ये मिल रहा है कि पूरे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, और वो लोग जब तक वफाक की गारंटी नहीं होगी वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है इन आइलैंड पे. अच्छा फिरदौस ये साहब, मसला है, इसलिए वफाक ने किया. इस बात पर भी रोशनी डाल दें कि सिंध के जो वसाइल हैं उस पर हक पूरे पाकिस्तान का है, बाकी सूबों का भी है, लेकिन सिंध के अवाम जो हैं वो अपने हुकूक से महरूम हैं. उनको कब बेसिक लाइफ के राइट्स मिलेंगे, राइट्स टू लिव मिलेंगे, राइट्स टू प्रैक्टिस मिलेंगे, उनको कब बुनियादी ज़रूरियात मुहैया की जाएंगी उनकी? देखिए बेबी, मैं आपको और सिंध के अवाम से पेश करके एक मिसाल दे दूं, वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, तरबेरा डैम और मंगला डैम, एक जो है वो केपी में, खैबर पख्तूनख्वा है, दूसरा पंजाब में. वहां से सस्ती बिजली बनती है. उस सस्ती बिजली का हिस्सा पूरे पाकिस्तान में बिजली के रेट में रिफ्लेक्ट होता है. अगर कल वो सूबे ये कहने लगे कि ये डैम हमारे इलाके में है तो ये सस्ती बिजली सिर्फ हमारी है, तो सिंध की बिजली बहुत महंगी हो जाएगी. तो अब आपने जो बात कर रही है कि सिंध के अवाम को उनके हकूक, देखिए हमारा काम लोगों में शऊर लाना है. अभी हमने करप्शन के हवाले से पूरी अपनी कैंपेन चलाई भी थी. इस मुल्क के अंदर हमने जो इलेक्शन जीता था MQM से कराची में, तो वहां आपको पता है, आप लोगों ने वीडियो 2013 के इलेक्शन की देखी थी कि किस तरह ठप्पे लग रहे थे, सब कुछ हो रहा था. फिर फौज अंदर लाई गई, वो कंट्रोल हुआ. उसके बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन. जिस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का रिवाज नहीं आएगा और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का नहीं आएगा, जहां वडेराना निज़ाम होगा, जहां लोग महकूम होंगे, जहां शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे, जहां बैलेट पेपर बाहर लगा के ठप्पा लग के फिर वापस अंदर डाला जाएगा, उस मुल्क के अंदर जमहूरियत और लोगों को जो इनको सही मानों में कि उनके नुमाइंदगी का हक होना चाहिए वो नहीं है. यहाँ ताकतवर जो है वो जुल्म करता है और वो प्रोटेक्शन देता है अपने चहीतों को, इसलिए उसके खिलाफ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं होता. वरना जो कुछ हम आप कैमरा की आंख से पूरे सिंध के हालात दिखाते हैं, उसके बाद तो यहाँ की कोई भी जमात जो है वो 3 बार इलेक्ट नहीं हो सकती अगर यही परफॉर्मेंस होती. देखिए केपी के अंदर एक था कि उन्होंने हर 4 साल बाद हुकूमत तब्दील कर रहे थे, इसलिए जो वादे किए जाते थे वो पूरे नहीं होते. ये पहली दफा थी कि पीटीआई की हुकूमत ने जो अपनी परफॉर्मेंस की उसकी बुनियाद के ऊपर जो है दोबारा उनको इलेक्ट किया गया. और मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत में जो है ये मुल्क के ऊपर भारी है. ये सबसे बड़ी बीमारी है करप्शन, और करप्शन का बादशाह जो है वो जरदारी है. तो जब तक इसकी जरदारी लीग की हुकूमत खत्म नहीं होगी, सिंध के हालात तब्दील नहीं हो सकते. मैं बड़े खुले और वाज़े अल्फाज में पूरे पाकिस्तान को और सिंध के अवाम को ये पैगाम दे रहा हूँ, ये कराची दुश्मन नहीं है, ये सिंध दुश्मन जमात है. इससे कि जिसको अपने अवाम की खुशहाली का ख्याल ना हो और अपने लिए दुबई में और सरे महल और लंदन में अपार्टमेंट, न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट, फ्रांस में पैलेस ये बनते जा रहे हैं और इनको शर्म भी नहीं आती हो. इससे कि ये जितने जद्दी पुश्ती रईस हैं वो उन्हें पता होना चाहिए. मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान के किसी लीडर की इंक्लूडिंग मेरे लीडर इमरान खान की या मेरे पार्टी के कोई लोग हो इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अगर हम सियासत करते हैं तो हमारा एक पैसा भी मुल्क से बाहर नहीं इन्वेस्ट होना चाहिए. जाते जाते ये बताइएगा कि क्या आपके घर में गैस आती है कि नहीं? सही बात, मुखलिस लीडर है. फिरदौस साहब, मैंने कहा जाते जाते ये बताइएगा कि घर में गैस आती है आपके घर के नहीं? जी मेरे घर में तो गैस आती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि गैस का बुरान नहीं है. मैं तो बहुत पहले इसकी निशानदेही कर चुका था, लेकिन हमेशा की तरह मैं उस वाली बात पे यकीन भी नहीं रखता कि मैं कहूँ कि या तो अवाम को वक्त से पहले बताओ जब बहरान ना आया हो कि ये बहरान इसलिए आएगा कि जो लोग उसके जिम्मेदार, जैसे गैस की लाइन का मसला था, जब मैंने वो स्टेटमेंट दिया बाहर तो मुझे उमर अयूब साहब ने बताया
کہ کراچی کے اندر ایک 17 کلومیٹر کی گیس کی پائپ لائن اگر نہیں ڈلے گی تو یہ بحران رہے گا اور زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور روشنی کے سندھ میں تو گیس بحران موجود ہے, اس کے علاوہ بھی موجود ہے. ایک اور چیز, یہ جو گرما گرم بیان ان کی طرف سے, وفاق کی طرف سے بھی یہ جا رہے ہیں صوبائی وزراء, وہ صوبائی وہاں پہ جو ہے پیپلز پارٹی حکومت بھی دے رہی ہے, الزامات کی سیاست تو چل رہی ہے, ہم یہ برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن پیسے تو عوام جا رہی ہے. کوئی متبادل راستہ کیوں نہیں ڈھونڈ پایا جا رہا؟ میرے خیال میں اس کی بات ہم کریں گے, ابھی تو بریک پہ ہمیں جانا ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ جو اتنی زیادہ ٹینشن ہے, اتنی زیادہ الزام بازی ہے, بالکل, اور اتنی زیادہ دونوں متحارب گروپ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, اور پھر اٹیک کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ 50 کروڑ کا دعویٰ حد تک عزت کا. اس بارے میں اگر ہمیں کل موقع ملا تو کل اس کی ضرور بات کریں گے. آپ نے ناشتہ کیا آج؟ جی میں نے تو بالکل ناشتہ کیا. یعنی آپ کے گھر گیس ہے؟ میرے گھر میں گیس آج مجھے بھی ناشتہ ملا ہے. میرے گھر میں گیس کم ہے اور وہ میں ایل پی جی لے کے اس کے سلنڈر لے کے گزارا کر رہا ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ گیس کا بحران تو ہے. یعنی پنجاب میں بھی ایسی صورتحال ہے. جب گرمی آتا ہے تو بجلی جاتا ہے,